اصل جو تخلیق ہے، مقصود کائنات اگر لفظ میں استعمال کروں تو وہ انسان ہے. ہمارے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اپنے آپ کو ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں یہ تصور جو ہے یہ عام ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو جاننا بھی نہیں چاہتا کہ میں ہوں کون، زندگی کیا ہے، زندگی کا کیا جاننا بھی نہیں چاہتے نا. یہ آپ دیکھ لیں، ہمارے گھر میں دیکھ لیں، ماں باپ، بیوی، خاوند، بچے، ایک عام معاشرہ ہے، اور اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو زندگی کا، اس کے لیے زندگی کی حقیقت کا کوئی سوال نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ایمان کی ضرورت اور تقاضے. دیکھیں اہم بات ہے. اول تو دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ موضوع یا تمام باتیں دین کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اہمیت ہمارے لیے اگر کسی کے لیے ہے تو وہ 5 بنا کی ہے. رمضان کے روزے، بعض فیملیز ایسی ہیں، ہوں گی زیادہ ہوں گی کم ہوں گی، یا نماز، رمضان آ گیا بس روزے رکھنے، زکوٰۃ دینی ہے، اور حج عمرہ، بس کلمہ تو پڑھا ہی ہوا ہے. تو دیکھیں یہ باتیں محسوس کرنے کی ہیں. محسوس یعنی مرض کو جاننا چاہیے کہ مرض ہے کیا. ہمارا اصل میں مرض یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. جو کہ ضروری ہے، وہ ایمان جو مطلوب ہے وہ ایمان نہیں ہے. تو ایمان، دیکھیں یہ بات بھی آپ محسوس کریں کہ ایمان یا یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. یہ بات ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. بس وہ برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار لوگ ہیں. ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں مسجد میں جب اعلان ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایمانداروں، ایمانداروں، ایک ضروری اعلان سنیے. تو سب کو یہ ایماندار بنا دیا. ہم خود اپنے آپ کو بے ایمان نہیں تصور کرتے. بے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ یقین نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. بے ایمان ہے. حقیقی ایمان نہ ہو تو آپ بے ایمان ہے. مطلب وہ ایک گالی نہیں ہے. بے ایمان، گمراہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے راستہ گم ہو گیا ہے. گمراہ. تو بعض الفاظ جو ہیں وہ حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا دیکھیں ایمان کا مطلب ہے یقین. ہمارا یقین ہے دنیا پر، اور ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا ہے اور دنیا کے مفادات ہیں اہم جو ہے. تو باقی آپ لگا لیں اپنا اندازہ. اہمیت جو ہے، دیکھیں کن باتوں پر آپ سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، اور پھر آپ کے لیے اہم کیا ہے. یہ تو ہر شخص، جو آپ کی پریشانی ہے نا، پریشانی اس وقت جو بھی کرنٹ ہے، وہ اہم ہے آپ کے لیے. بس بات ختم ہو گئی. آپ کی پریشانی آپ کے یقین کا بتا رہی ہے. آپ کی پریشانی آپ کے یقین کا پتہ بتا رہی ہے. جس بارے میں آپ پریشان ہیں وہی آپ کا یقین ہے، اسی پر یقین ہے. تو ہماری پریشانی تو ظاہر کی ہے،
باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن پریشانی ہماری ظاہر کی ہے، جتنی بھی ہے، جس کی بھی ہے، الگ الگ وہ اس کے ہو سکتے ہیں، درجات ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری پریشانی جو ہے آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری پریشانی یا اہمیت ہمارے لیے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری کہانی دنیا سے شروع ہوتی ہے، ذہن کی، اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی پریشانی ہمیں ہے نہیں، آخرت پہ تو ہمارے یقین ہے نہیں، تو پھر مسائل جو ہیں وہ پھر بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی ضرورت۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے آپ کو یعنی چاہیں نہ چاہیں آپ کو ایک یقین کی ضرورت ہے، اور پھر یقین کے مطابق عمل کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عام بات میں کر رہا ہوں۔ مشرکین مکہ کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے لیے اہمیت جو ہمیشہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب بھی پیغمبر آیا ہے تو سرداروں نے، قوم کے سرداروں نے، رؤوسا نے اس کی تکذیب کی ہے۔ قال الملأ الذین من قومہ، ایسے الفاظ ہیں، ان کے سرداروں نے یہ کہا۔ اب ظاہر ہے جو سردار ہیں ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے، اور وہ اہمیت ان کے لیے یعنی اٹھک بیٹھک یا عزت افزائی یا بات ماننا ان کے لیے بس ایک ہوتا ہے نا، جیسے کہ وہ ہمارا بھی آج کل یہی مسئلہ ہے، دکانداروں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں، اب ہمارے مردان کے جو بازار ہیں مستقل دو انجمنیں ہیں، دو گروہ ہیں۔ اب کیا ضرورت ہے دو کی؟ بس ایک نام ہے، یہ فلانا گروپ ہے اور یہ فلانا گروپ ہے، اور دونوں کہتے ہیں ہم ہیں، ہم ہیں، ہم۔ بہرحال تو یہ ایک دنیا کا ایک نشہ ہے، ہر شخص کے لیے دنیا کی اہمیت ہے۔ عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پیچیدہ الفاظ نہیں استعمال کر رہا۔ تو ہمارے لیے اہم جو ہے دنیا کی زندگی ہے، ہر شخص کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو 5 سال کا، چاہے 10 سال کا ہو، چاہے 20 سال کا ہو، ہم سب دنیا ہی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اور 80 سال کا بوڑھا وہ دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے بس۔ باقی دین اگر کسی کے لیے ہے تو وہ یعنی اتنا اہم نہیں ہے۔ دین اہم وہ ہے جو اس کے لیے جو پریشان ہے، جس کی وہ بات کرتا ہے، جس کے لیے وہ اہمیت دیتا ہے۔ تو خیر، ایمان کی ضرورت میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم یعنی ہماری پیدائش یہ کائنات میں ایک الگ چیز ہے۔ ہم آپ دیکھ لیں، اتنی بڑی کائنات ہے، کسی اور سیارے پر کوئی زندگی نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو ہم واقف نہیں تھے۔ آج کل دوربینیں آئی بھی ہیں، بڑی بڑی دوربینیں ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں، زندگی کہیں پر نہیں ہے۔ ایک اس جو زمین ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر زندگی ہے، اور اب انسانیت کا جو سلسلہ ہے، جو تخلیقات ہیں، دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک زندگی ہے اور پھر زندگی کا مقصد ہے، دو باتیں۔ انسان کو ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، تو ظاہر ہے یہ بھی بالکل اپنی جگہ درست بات ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو آسمان میں بھی سفر کر رہا ہے اور سمندر کی تہ میں بھی جا رہا ہے، اور یہ آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ اور کسی مخلوق کو یہ درجہ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ایسی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، حالانکہ بڑے بڑے اجسام ہیں۔ ویل مچھلی کا کتنا وزن ہے، کتنی خوراک ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھی کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ، یا زیبرا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو انسان تو چھوٹا سا ہے اس کے مقابلے میں۔
تو دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں کہ اصل جو تخلیق ہے، مقصود کائنات اگر لفظ میں استعمال کروں تو وہ انسان ہے. ہمارے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اپنے آپ کو ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں یہ تصور جو ہے یہ عام ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو جاننا بھی نہیں چاہتا کہ میں ہوں کون، زندگی کیا ہے، زندگی کا کیا جاننا بھی نہیں چاہتے نا. یہ آپ دیکھ لیں ہمارے گھر میں، دیکھ لیں ماں باپ، بیوی، خاوند، بچے، ایک عام معاشرہ ہے، اور اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو زندگی کا، اس کے لیے زندگی کی حقیقت کا کوئی سوال نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.